امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات زندگی عرض کرتا رہا۔ ان لوگوں کی زندگی اور ان پر روشنی ڈالنا یا ان کے کسی معاملات کو ختم کرنا یہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اتنی سی بات ذہن میں بٹھا لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، جن آدمیوں کی خدا تعریف کرے وہ کتنے اچھے ہوں گے، جن کو رب کی ذات اچھا فرمائے۔ اور ایک جگہ نہیں، یہ وہ مقدروں والے لوگ تھے جن کی تعریف توریت میں تھی، انجیل میں تھی، زبور میں تھی، قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اچھے لوگ کہ جو صحابہ آ کر سلام کریں اور شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں، مصافحہ کریں تو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوتے تھے۔ آنکھ صحابہ کرام کی تھی، دیدار کے لیے چہرہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ صحابہ کرام نماز کے لیے آتے تھے، مقتدی صحابہ تھے، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اگر مرید تھے تو پیر کو بھی دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان صحابہ کرام کے پیر و مرشد ہے، کسی ایک صحابی کی مخصوص بات نہیں۔ اسی طرح نبی کا گھرانہ بھی اونچے سے اونچا، شان والا، عظمتوں والا۔ جن لوگوں نے اس گھر کی عظمت کی وہ دنیا ہی میں سب کچھ پا کر کے گئے۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہے، اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شورا کا آدمی ہے۔ ایک دفعہ مدینے پاک میں 200-300 اونٹ پر سامان لاد کے لائے، تجارت کرتے تھے، تاجر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، بعد کی بات ہے۔ مدینے میں ایک شور سا مچا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے پوچھا کہ یہ گلیوں میں کیسا شور ہے، کیسا چرچا ہے؟ کسی نے عرض کر دیا ام المومنین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے 300 اونٹ آئے شام سے، ان کا مدینے میں چرچا ہو رہا، بڑا مال آیا، بڑا مال آیا، بڑا کاروبار کا سامان آیا۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سن کر یوں فرما دیا، فرمایا ہاں میں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب پل صراط پہ سے سارے صحابہ گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزریں گے، انبیاء گزریں گے، تو عبد الرحمن ابن عوف بجلی کی طرح نہیں گزر سکیں گے، بلکہ پل صراط کے اوپر سے ایک پیر سے لنگڑاتے ہوئے چلیں گے۔ جس کے سامنے فرمایا اس نے پوچھ لیا ام المومنین امی جان کیوں اس طرح جائے گا؟ اتنا بڑا صحابی ہے، اتنا بڑا عشرہ مبشرہ کا آدمی ہے، فاروق اعظم کی شورا کا ممبر ہے، عثمان غنی کی میجورٹی کا آدمی ہے، کیوں ایسا ہوگا؟ تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آ گیا کہ دن عبد الرحمن بن عوف کا کہ بڑا مالدار ہے، بڑا رئیس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں پل صراط پہ سے ایک پیر سے لنگڑا کے چلے گا، مال کی محبت کی وجہ سے۔ اب میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں،
اتنا اونچے درجے کا صحابی، جلیل القدر، عشرہ مبشرہ کا آدمی، فاروق اعظم کی شورا کا ممبر، عثمان غنی کی میجارٹی کا ممبر، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا فخر اور ناز، حضور نے فرما دیا چونکہ مالدار ہے اس لیے پل صراط پہ سے ایک پیر سے لنگڑاتا ہوا پار جائے گا، اور جو نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، رات دن ہم مال کے بارے میں سوچتے سو جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مر جاتے ہیں، اپنے بارے میں ہم فکر کریں ہم پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ اور یہ تو شکر ہے کہ آپ لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ کوئی کہہ دیتا ہے انہوں کی پتہ ہے کردی مائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے کی جان دی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، توجہ کرو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایک مائی کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی بات ہے، کسی نے جا کر اسی وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا، میں ابھی ابھی سن کر آیا ہوں، میرے سامنے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ عبد الرحمن کہہ دیتا اسے کیا معلوم ہے، میں چوری کر کے نہیں لایا، میں ڈاکہ مار کے نہیں لایا، میں ہیرا پھیری کر کے نہیں لایا، میں کوئی دھوکہ فریب کر کے نہیں لایا، خرید کے لایا ہوں، شریعت کے مطابق 4 پیسے تجارت میں کماؤں گا، خدا کی قسم حدیث کی کتابیں گواہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے پہلے رو دیا اور پھر مسجد پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، او مدینے والوں، یہ اونٹ بھی، یہ مال بھی، یہ غلہ بھی، یہ کپڑا بھی، تمام کا تمام آج میں نے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا۔ کتنا بڑا یقین ہے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یقین کر کے سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ پاک کہتا ہے یہ میرے نبی کے دیوانے، یہ میرے نبی کے پروانے، یہ مستانے، یہ جانشار، یہ غم گسار، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ سب سے بڑے پکے مومن یہی ہے۔ دنیا کا کوئی مورخ، دنیا کا کوئی علامہ، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا، کوئی ٹیکنالوجی کا مارا ہوا، کوئی کتنا ہی بڑا سائنسدان، کوئی کتنا بڑا فلاسفر، کوئی کتنا بڑا منطقی ہو، تمام باتیں سمندر میں پھینک دو، تمام باتوں کو پہاڑ سے دے مارو، لیکن اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ او امیروں، غریبوں، وزیروں، سفیروں، بادشاہوں، فقیروں، میں تمہیں اعلان کر دیتا ہوں اپنے بارے میں تم فکر کرنا، اپنی تیاری تم خود کرنا، اپنی قبر کی تیاری، اپنی حشر کی تیاری تم خود کرنا، نبی کے غلاموں کا میں گواہ ہوں، اولئک ھم الراشدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمام کے تمام ہدایت یافتہ ہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی ملک سے مال غنیمت میں کستوری آ گئی، تقسیم فرمانے کے لیے حکم دیا کہ کوئی مشک کستوری کو تقسیم کر دے، مسلمانوں میں تقسیم کر دے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی اہلیہ ہے، گھر والی ہے، کہنے لگی امیر المومنین میں تقسیم کر دوں؟ جواب نہیں دیا۔ پھر فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ مشک تقسیم کر دے۔ گھر والی نے عاتقہ نے پھر کہا میں تقسیم کر دوں؟
کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کوئی آدمی کھڑا ہو کر اس مشک کو تقسیم کر دے۔ وہ گھر والی عاتقہ پھر کہنے لگی میں تقسیم کر دوں۔ فرمایا چپ نہیں رہتی، تیری 3 دفعہ کی آواز کیا میں نے سنی نہیں؟ میں لورا بولا تو نہیں کہ جی پھر مجھے تقسیم کرنے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا تقسیم تو ٹھیک کرے گی، لیکن خوشبودار چیز کو جب ترازو کے پلڑے میں رکھے گی، اٹھائے گی، پھر رکھے گی، اور وہ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی، پھر تو وہ ہاتھ اپنے کپڑے پہ مل لے گی، اپنے سر میں لگا لے گی۔ تیرے حصے سے زیادہ میں نہیں چاہتا، حصے سے زیادہ میرے گھر میں خوشبو بھی کیوں آ جائے۔ خدا کی قسم قیامت قائم ہو سکتی ہے، زمین برباد ہو سکتی ہے، آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اصحاب محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک بات نہیں، ساری زندگی کا قرآن گواہ ہے۔ اگر تم کسی کی تاریخ کی کتاب پڑھ کر کے اپنے دل میں بٹھا لو فلانا صحابی لڑتا تھا، فلانا صحابی جھگڑا کرتا تھا، فلانا صحابی یوں کرتا تھا، ایمانداری سے بتلاؤ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، ایک طرف تو ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب اور ایک طرف عرش سے آیا ہوا خدا کا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا لوگوں میرے نبی کے دیوانوں کی باتیں نہ کرو، مستانوں کی بات نہ کرو، جانثاروں کی بات نہ کرو، غم گساروں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے مریدوں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے مقتدیوں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے رشتہ داروں کی بات نہ کرو، میرے محبوب کے یاروں کی بات نہ کرو۔ یہ تو اتنے کمال کے لوگ ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا لوگوں میں نے ان کے دلوں پہ اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا۔ میں خدا نے ان کے دلوں کی تختی پہ ایمان کو تحریر کر دیا، پوری دنیا چاہے مٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ایسے لوگ ہیں، مرد بھی عورت بھی، زندگی نرالی، نگاہ نرالی، زبان نرالی، طرز زندگی نرالی۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے۔ ہمارے گھر میں بڑے دکھ دیے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے تو بڑا ستایا ہے، ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ سمندر دریا میں کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا، ام حکیم پیچھے سے دوڑی دوڑی پہنچ گئی اور جا کے کہنے لگی اکرمہ کہاں دوڑ کر جائے گا، دنیا میں کئی ملے گا، پر ایک بات میری سن لے، اس کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو نے نام سنا ہے، تو نے دیدار نہیں کیا، تو بھاگنا، آ جا میں تیرے ہاتھ میں رحمت کی چادر پکڑا دوں گی، میں ذمہ دار ہوں، تجھے کوئی بدلہ نہیں تجھ سے لیا جائے گا، تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تجھے مارا نہیں جائے گا، تجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھا جائے گا، اور اکرمہ تجھے معلوم نہیں، اس ذات کو تو جانتا نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تجھے کیا معلوم، میں آ کے تو دیکھ۔ اکرمہ حاضر ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اکرمہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہے، عورت ذات ہے،
خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا ایک صحابی ہے، میدان جنگ گرم ہے، موقع لڑائی کا ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اسلام کو جھنڈا لہراؤ، توحید کا پرچم لہراؤ، کفر شرک بدعت کو مٹاؤ۔ کبھی بھی اسلام والے شرک نہیں پھیلایا کرتے، بدعت نہیں پھیلایا کرتے، کفر کو فروغ نہیں دیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ ان کی نجی زندگی پہ نظر مارو۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ شادی کر لے میری ساتھ، نکاح کر لے۔ ام حکیم کہنے لگی لڑائی کے موقع پر، میدان جہاد میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اب یا تو ام حکیم یہ کہتی کہ جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، سکون ہو جائے، مدینے میں چلیں گے، انشاءاللہ وعدہ ہو گیا میں تجھ سے شادی کر لوں گی، یا خالد بن سعید یہ بات کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وعدہ کر لے شادی میری ساتھ کرے گی جنگ کے بعد، جہاد کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام حکیم اس لیے شادی میں جلدی کر رہا ہوں، یہ جو جنگ ہو رہا ہے، یہ جو لڑائی فی سبیل اللہ ہو رہی ہے، کفر و اسلام کا مقابلہ ہے، شرک و توحید کا مقابلہ ہے، میرا اس میں کل کو شہید ہونے کا پروگرام ہے، سر کٹانے کا میرا پروگرام ہے، اللہ کے نام پہ سر دے دینے کا پروگرام ہے، توحید باری تعالیٰ پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کا پروگرام ہے۔ تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کملی بولی تو نہیں تھی، وہ کہہ دیتی میاں جب کل کو شہید ہونا ہے، اللہ تیری شہادت قبول فرمائے، منظور فرمائے، میں خام خواہ نکاح کروں، پہلے کل کو پھر بیوہ ہو جاؤں، پھر میں رنجر ہو جاؤں، اگر کل کو شہادت کا پروگرام ہے تو ہو جا، مجھے خامخواہ پریشان کرنے کا کیا مطلب؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، عورت ہو کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا اور فرمانے لگی خالد بن سعید کیا تم اپنی بات میں سچے ہو؟ تمہارا شہادت کا پکا پروگرام ہے، تمہارا اللہ کے نام پہ سر دینے کا پروگرام ہے، اپنا خون بہانے کا پروگرام ہے۔ خالد بن سعید نے یقین دلا دیا۔ ام حکیم کہنے لگی پھر شام کی کیا بات ہے، کل کی کیا بات ہے، میں ابھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا ام حکیم کیا کہہ ڈالا، کیا بات تم نے کہہ دی، کیا سوچ لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ کل اکرما شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ بن گئی، کل کو یہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہو جائے گا، پھر بیوہ کی بیوہ، پھر وہی رنڈر کی رنڈر ہو جائے گی، تجھے اس میں کیا ملے گا؟ تیرا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ تجھے اس میں کیا فائدہ پہنچے گا؟ ام حکیم کہتی ہے تم نہیں جانتے، اتنے سے وقت میں نے بڑی بات سوچ لی، میں نے اپنا انجام سوچ لیا، میں نے اپنا پروگرام سوچ لیا، میں نے تدبیر بنا لی، میں نے تجویز بنا لی، اور میں نے یہ تجویز بنائی کل قیامت کا دن ضرور آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا ام حکیم ادھر آؤ، میں اپنے رب کے حضور میں پیش ہو جاؤں گی، میں رب کے دربار میں کھڑی ہو جاؤں گی، میں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو جاؤں گی، میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا ام حکیم دنیا سے کیا کما کے لائی ہو؟ میں عرض کروں گی میرے اللہ اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے، دنیا میں لوگ مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، جن کا یہ حال ہو کیا کہنا ان کی عظمتوں کا۔
उलमा किराम ने लिखा है, शादी हो गई, रात गुजरी, सुबह को खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तलवार लेकर के जाने लगे, बहादुर घरों के, बहादुर मर्दों के घर वाले भी बहादुर हुआ करते हैं। उम्मे हकीम कहने लगी, औरत है, सोचो तो सही, औरत है। कहने लगी, खालिद बिन सईद कहां चले? कहता, मेरा वादा पूरा हो गया, मैं अपना वादा पूरा करने चला हूं, खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह कल हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। इनके वादे कहां मिलने के हुआ करते थे? आज वादे होते हैं, बुध के दिन किले पे मिलेंगे, फलां स्टेशन पे मिलेंगे, फलां जगह मिलेंगे, फलां कलम में मिलेंगे। जैसी रूह ऐसे ही फरिश्ते, जैसे हम ऐसी हमारी मुलाकात। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा हाफिज मैं चला हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपने रब के नाम पे अपना सर कटाऊंगा, मैं अपनी जान का कीमा बनवाऊंगा, तौहीद बारी ताला का परचम लहराऊंगा, शिर्क बिदअत की जड़ें उखाड़ता हुआ दुनिया से चला जाऊंगा। खालिद बिन सईद की घरवाली, एक रात की दुल्हन, एक रात की रानी, कहने लगी, इतनी सी बात तो बता के जाओ, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? दाईं तरफ हमला करोगे या बाईं तरफ हमला करोगे? क्या सोच है इन घरानों की? औरत की सोच देखें आप तो चले हैं, हमेशा के लिए जा रहे हो, अल्लाह मंजूर फरमाए, पर मुझे ये तो बताओ, दाईं तरफ हमला करोगे या बाईं तरफ जाके हमला करोगे? खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुड़ के देखा, उम्मे हकीम के चेहरे पे नजर डाली और कहने लगा, आपका क्या मतलब? उम्मे हकीम कहने लगी, मैंने भी तलवार अपने बिस्तर से निकालनी है, मेरा इरादा ये है, अगर आप दाईं तरफ हमला करें, मैं बाईं तरफ जाके हमला करूं, इसलिए कल क़यामत को कहने को इतना मुंह तो बाकी रह जाए, तेरी राह पे घर का घर कुर्बान हुआ था। जिन घरों की औरतों के ये हालत, मर्दों का क्या मकाम होगा? कितनी कुर्बानी, कितने मुसम्मम इरादे, कितने ऊंचे प्रोग्राम है इन लोगों के, खाने में नहीं, पीने में नहीं, पहनने में नहीं, कब्र हशर क़यामत के बारे में। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। शादी हुई हंज़ला की, पहली रात है, मियां बीवी सोए हुए हैं, दूल्हा दुल्हन एक जगह है। रात के वक्त मस्जिद नबवी से आवाज आई, इंफिरू फी सबीलिल्लाह, आओ मैदान में आओ, अल्लाह के नाम पे लड़ाई करने के लिए आओ, इस्लाम का झंडा ऊंचा करने के लिए आओ, कुफर को मिटाने के लिए आओ, जानिसारों आ जाओ, मस्तानों आ जाओ, खिदमत गुजारो हाजिर हो जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ गई। हज़रत हंज़ला फरमाने लगे, तुझे क्या मालूम है मैं कुछ कहना चाहता हूँ और कहता नहीं? कहने लगी, मैंने भी कलमा पढ़ा है, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, मैं भी कुरान की तिलावत करती हूँ, इतनी मुझे समझ है, कुछ कहना चाहते हो, मेरी तरफ देख रहे हो, पर इसलिए नहीं कहते। है, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, मैं भी कुरान की तिलावत करती हूँ, इतनी मुझे समझ है, कुछ कहना चाहते हो, मेरी तरफ देख रहे हो, पर इसलिए नहीं कहते। नई दुल्हन है, नई लड़की है, घबरा जाएगी। कहने लगी, चला तुम्हारा शहादत का प्रोग्राम है, मैं तेरी दुल्हन होते हुए ऐलान करती हूँ, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जल्दी जा और खबरदार वापिस आने की कोशिश न करना।
کیا بات ہے حنظلہ کی گھر والی، تمہاری محبت نہیں بنی، تمہارا دونوں کا آپس میں دل نہیں لگا، تمہارے گھریلو معاملات صحیح نہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں، کیا بات ہے، تم نے یہ بات کیوں کہہ ڈالی کہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا؟ حنظلہ کی بیوہ بیوی کہتی ہے میرا پروگرام ہے، میری بھی سوچ ہے، میرا بھی انجام ہے، میرے دل کی گہرائیوں نے بھی مجھے کوئی مشورہ دیا، اور وہ یہ ہے کل قیامت ضرور آئے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، رب میرا مجھ سے ضرور پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں عرض کروں گی مولا اور میرے پلے کچھ نہیں، اتنی سی بات ہے دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ جن کا یہ حال ہو کیا ٹھکانہ ہے ان کی عظمتوں کا، کیا ٹھکانہ ہے ان کے مقام کا؟ ایک جوان ایسا ہے صحابہ کرام میں سے، اگر آپ کی توجہ ہے تو لطف آئے گا، خدا کی قسم سرور آئے گا، مزہ آئے گا، اور صرف یہاں نہیں، اگر یوں یقین بناتے بناتے رکھتے رکھتے قبر میں چلا گیا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم قبر میں چین آئے گا، قبر میں سرور آئے گا۔ ایک جوان ایسا ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر بڑے خوش ہوتے تھے۔ لوگوں وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے کہ کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ قرآن سنا۔ اور ایک جوان ایسا ہے اس کو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتنا اچھا اتنا سونا قرآن پڑھتا تھا کہ حضور خود بلا کر فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عامر بن فہیرہ یہاں بیٹھ مجھے قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ جس پہ خود قرآن نازل ہوا، جو عرشوں پہ گیا، وہ قرآن سن کر محظوظ ہوتا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا، جس کا قرآن سن کر ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان بنے۔ ایک قبیلے کے لوگوں نے غداری کی، دھوکہ کیا، فریب کیا، اور آ کے کہنے لگے ہمارا سارا خاندان، ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اچھے اچھے قاری بھیجو، ہمارے بچوں کو بھی ہمیں بھی قرآن سکھائیں گے۔ عامر بن فہیرہ کی خاص طور سے فرمائش کی ہے کہ اسے لے کر آؤ۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تیار کر دیا۔ اکیلا یہ نہیں، 70 قاری چلے ہیں مدینے پاک سے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ پیچھے دشمن بٹھا کر آئے تھے پہاڑوں میں، وہ سارے قاری جب پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، دھوکے میں لا کر کے مارا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جوان نے بھالا مارا، نیزہ مارا، خود اس کا بیان ہے، وہ کہتا جب میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، اتنا زور سے میں نے بھالا مارا کہ کمر کے پیچھے نکل گیا، بھالا کمر کے پیچھے نکل گیا۔
لیکن عامر بن طفیل مارنے والا کہتا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، کہتا میں نے اتنا دلیر جوان نہیں دیکھا، میں نے زندگی میں ایسا بہادر نہیں دیکھا، میں نے ایسا جرت والا جوان نہیں دیکھا، میں نے ایسی شجاعت والا جوان نہیں دیکھا۔ ادھر میں نے بھالا مارا، ادھر ہائے نہ کی، آہ نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، ہائے اماں، ہائے بہن، ہائے بیوی، ہائے ابا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ عامر بن فہیرہ کے پیٹ سے گزر کر نیزہ پیچھے نکل گیا، ادھر کہتا او لوگوں گواہ ہو جاؤ، فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہتا میں مر گیا، آئے اماں، آئے ابا، نہیں۔ عامر بن طفیل مارنے والا کہتا ہے کہ میں نے واپس بھالا نکالا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ عامر بن طفیل کہتا ہے ادھر دم نکل رہا تھا، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ صحابی جب شہید ہو گیا، نبی کا قاری شہید ہو گیا، صحابہ کرام کا بہترین قاری شہید ہو گیا، مشرکوں نے، کافروں نے پروگرام بنایا اس کا قرآن سن کر ہزاروں لوگ ہمارے بدلے، اس کی کھوپڑی اتارو، سر کاٹو، پھر اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے ہم۔ اس کے قرآن پڑھنے نے، اس کی آواز نے، اس کے تحسین صوت نے، اس کے لہنے داودی نے ہمارے ہزاروں لوگ خراب کیے ہیں۔ اس کا سر کاٹو، اس کی کھوپڑی اتاریں گے، اس کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ پروگرام طے ہو گیا، مشورہ کافروں کا طے ہو گیا۔ آئے اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ تلوار لے کر آئے، وہ خنجر لے کر آئے، وہ جوان اکٹھے ہو کر آئے۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، میرے قاری کی بے حرمتی کی تدبیر بنائی، میرے قرآن پڑھنے والی کی بے عزتی کا پروگرام بنایا، سر کاٹنے کا پروگرام بنایا، قرآن والی کھوپڑی میں شراب پینے کا پروگرام بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے، کافروں کی تیاری کرتے کرتے، سب کے دیکھتے دیکھتے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت، عامر بن فہیرہ کی لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں اتنی بلندی ملی، اتنی معرفت ملی، اتنی پرواز ملی، لوگوں کی نگاہوں نے جواب دے دیا، پر عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی، صحابی کی پرواز ختم نہیں ہوئی، آسمان کی طرف چلی گئی لاش۔ ایک جوان مدینے پاک میں حاضر ہوا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کمال ہو گیا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا قاری، آپ کا قاری، قرآن پڑھنے والا، یوں یوں نیزہ مارا، اس طرح سے شہید ہوا، پھر یوں پروگرام بنایا، اس کا جسم، اس کا جسد آسمان کی طرف اٹھتا ہوا چلا گیا۔ ہماری نظریں جواب دے گئی، ہماری نگاہیں جواب دے گئی،
پتہ نہیں کہاں گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا انی ارا ما لا ترى، اور لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں کیا معلوم ہے میرا عامر بن فہیرہ، میرا قرآن کا قاری شہید کر دیا گیا، بے حرمتی کا بے عزتی کا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے اٹھا کر لے گئے عامر بن فہیرہ کا، بڑے بڑے شہیدوں کا، بڑے بڑے پیروں فقیروں کی جنازے لوگ پڑھیں گے، عالموں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، شہیدوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، بادشاہوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، وزیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، فقیروں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، قطبوں غوث و ابدالوں کے جنازے لوگ پڑھیں گے، صحابہ کے جنازے لوگ پڑھیں گے، پر نبی کا قاری قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوا۔ اللہ نے حکم دیا او میرے نوری فرشتوں، میرے نبی کے قاری عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، جنازے کی نماز بھی، قبر بھی، تمام کا تمام تمہارے ذمہ لگ گیا۔ نوری فرشتوں نے جنازہ پڑھا۔ تو اتنا مقبول ہے، تو اتنا اللہ کا محبوب بن گیا، تو اب ایسا نہیں کہ تیرا جنازہ لوگ پڑھیں، تیرا جنازہ گناہ کرنے والے پڑھیں۔ اب تو ادھر آ، ایسے لوگ تیرا جنازہ پڑھیں جنہوں نے کروڑوں برس میں ایک پلک جھپنے کے برابر بھی اللہ کے خلاف کی مرضی کے خلاف نہیں کیا۔ فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے جنازے پڑھے۔ یہ مقام، یہ درجات پیسے سے نہیں ملتے، یوں ہی نہیں بڑھ جاتے کہ میں ولی، میں یوں ہوں میں یوں ہوں، بلکہ اللہ پاک جس کو مقام بخشتے ہیں اور جس کا ارادہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، اس کو اللہ پاک یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہر سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور جوان دربار رسالت میں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے، چھوٹے سے قد کا مالک ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، غریب، نادار، مفلس، مسکین قسم کا آدمی ہے، لیکن اللہ اللہ دربار رسالت میں اس کی بڑی چاہت ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے۔ یوں بیٹھے بیٹھے پیار میں آپ نے پوچھ لیا تیری شادی ہوئی؟ انہوں نے کہا آقا میں تو غریب ہوں، میرے پلے تو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں، جھونپڑی بھی نہیں، گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں ہے، میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ کون میری شادی کرے؟ یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ لوگ، ان کا تعلق دیکھو کس سے ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دریائے رحمت ابل پڑا۔ فرمایا اللہ کیا کہتے ہو تیری شادی کوئی نہیں کرے گا، تیری شادی میں کروں گا۔ تو جلدی جا، فلاں صحابی کے پاس بچی ہے، تو جا کر اپنی نکاح کا پیغام دے، اطلاع کر ان کو۔ اس نے جا کر کے پیغام دے دیا۔ انہیں علم تھا کہ یہ خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، بلکہ یہ رحمت والے کا بھیجا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی تسلیم کر لیا پیغام۔ پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا جلیبی بھی یہیں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آقا پھر اور کیا کروں؟ تو فرمایا بھلے آج بھی تیری شادی کا انتظام ہو گیا، کچھ تیاری کر، کچھ تو انتظام کر۔ انہوں نے کہا جی سارا انتظام ہوتا ہے پیسے ٹکے سے، اپنے پلے تو روٹی بھی نہیں، میں نے کیا انتظام کرنا ہے؟ ہائے پھر یوں ہی کہوں گا درد بھرے دل سے، ارے تمہیں کیا معلوم ہے کہ صحابہ کون ہیں،
خدا کی قسم تیرے بارے میں دکاندار کہہ دے گا میں اس کا ضامن ہوں، تیرا رشتہ دار ضمانت دے گا، افسر ضمانت دے گا، عزیز ضمانت دیں گے، پیسے والے لوگ ضمانت دیں گے، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا 300 درہم جا کے عثمان ذی النورین سے قرض لے لے اور تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ ضامن تو دیکھ، اصل تو تیرا کوئی ضمانتی بنے گا نہیں، اور اگر بنے گا بار بار کہے گا یار تو میں ڈبو نہ جمی، دیکھ یار تو میرے نالی میں نہ کری کبھی میں ڈھکیا جاؤں، میں جیل پہنچاؤں گا، یار ذرا حیا کری، شرم کری یار، کمال ہے، دیکھ میں کی میں پھرنا۔ ارشاد گرامی فرما دیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا عثمان غنی سے، وہ تیرا بھی غنی میرا بھی غنی، وہ بڑا مالدار ہے، بڑا وسیع الظرف ہے، بڑا دل والا ہے، میرا دورا داماد ہے، جا کر اس سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کروں گا، میں ضامن ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا صاحب، میں نے کہا بھائی لے جا، بے شک ضرور لے جا، پیسے دے دیے، کپڑے خرید رہا ہے، مدینے کے دکانداروں سے برتن خرید رہا ہے، جھونپڑی کا انتظام کر رہا ہے، بڑا خوش خوش مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میں بھی گھر والا بنوں گا، میری بھی گھر والی آئے گی، اللہ مجھے بھی آل اولاد دے گا، میں ابا بنوں گا، میرا بھی خاندان ہوگا، ساری خوشیاں دل میں لیے پھر رہا ہے، برتن خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آ گیا، شرک چڑھ کے آ گیا۔ بڑی عجیب بات کہتا امین گیلانی، کہتا جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والا بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے۔ جوان نے یہ نہ سوچا شادی کا موقع ہے، بڑی مشکل سے دا لگا ہے، اور وہ بھی رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور وجہ سے آپ ضامن بنے ہیں، چلو پھر جنگ ہوں گے، پہلے بھی میں جاتا رہا ہوں اور کسی جنگ میں چلا جاؤں گا، میں نے کون سی شادی خود رچانی ہے، میرا کون سا ارادہ تھا، یہ تو سارا پروگرام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر دیکھی جائے گی، جانے والے اور بہت ہیں، یا کم سے کم جا کر حضور کی خدمت میں عرض کرتا آقا شادی کروں یا جہاد میں جا کر جہاد کروں۔ تمام خوشیوں کو لپیٹ کے رکھ دیا، مدینے کے دکانداروں کی منت کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، او لوگوں کپڑا واپس لے لو، یہ برتن واپس لے لو، یہ جھونپڑی کا انتظام جو میں نے کیا تھا واپس لے لو، جو میں نے تم سے چیزیں خریدی ہیں مہربانی کرو واپس لے لو۔ اور کیا بات ہے، تیری شادی ہو رہی تھی، کہنے لگا کفر نے اسلام کو للکارا، قرآن نے مجھے بلایا، میرے رب نے مجھے بلایا، مجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے بلایا، میرا دل نہیں چاہتا ادھر جہاد ہو، اللہ مجھے بلائے میں شادیاں کرتا پھروں۔